میرے نزدیک جو آرٹ مووی جو بناتے ہیں لوگ، ان میں سمجھتے ہوں دے آر مور پیشنیٹ میکرز، بیکاز وہ اکثر و بیشتر وہ تمام مارکیٹ نارمز اور چیلنجز کو سائڈ پہ رکھ کے وہ ان میں ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک وہ جبر ہوتا ہے اور ایک کنوکشن ہوتا ہے، ایک جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دس از واٹ آئی بلیو ان اینڈ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میک. سو فائن وچ از گریٹ، بٹ بائی ڈیفینیشن وین یو سے آرٹ فلم تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ اٹس اے اسٹرگل. پاکستان میں آرٹ فلمیں غالباً اتنی زیادہ نہیں بنی چونکہ ہمارا لوکل ٹیلی ویژن بہت اسٹرانگ رہا ہے. اگر آپ وہ 90 منٹ کے یا 75 منٹ کے محمد نثار حسین والے ڈرامے یا باقی چیزیں دیکھیں، بیکاز ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے ان لائک انڈین ٹیلی ویژن جس میں شروع میں بہت زیادہ انوالومنٹ فلم کے لوگوں کا رہا ہے، تو ان کا جو اپروچ جو رہا ہے وہ ویژولی وہ مور فلم بیسڈ رہا ہے. ہمارا جو ہے وہ جس قسم کے لوگوں نے ہمارے یہاں پہ اسٹارٹ بنیاد رکھی ہے وہ پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل طبقہ ٹیلی ویژن والا، تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کلوز ٹو لائف ریالٹی بیسڈ. آج بھی ہمارا ٹیلی ویژن جو ریالٹی بیسڈ ہے، تو وہ جو آپ ایک آرٹ فلم بناتے ہیں ویئر یو آر ٹچنگ ریالٹی، جیسے ستیہ جیت رے فلم بناتے تھے اور لوگ مطلب وہ غربت کو انڈین فلم بیچتا تھا بیکاز لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا وہ تمام چیز جو بنگال میں ہو رہی ہے اور جو ماحول ہے اور تمام چیزیں. تو پاکستان میں اس لیے آرٹ فلم جو ہے وہ بہت زیادہ کلک نہیں کی بیکاز اس کی کوئی ایپیٹائٹ اتنی زیادہ یہاں نہیں رہی ہے. اب آتے ہیں کہ کمرشل فلم میں یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج پیپل لائک ٹو فالو ٹرینڈز، کہ ایک چیز ہٹ ہو گئی، کوئی فارمولا ہٹ ہو گیا، یہ کامیڈی کا ہو گیا، یہ ایکشن کا ہو گیا، یہ ڈرامہ کا ہو گیا، یا فیمیل بیسڈ فلم ہو گئی، جو بھی ہو گئی، وہ اگر کلک کر جاتی ہے تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں دس از واٹ وی وڈ لائک ٹو میک، اور پھر اکثر و بیشتر پیپل آر فالوورز. دیر آر فیو پیپل ہو آر مارکیٹ لیڈرز ہو چینج ٹرینڈ. اب وہ یہ ہے کہ کس ٹائم پر آپ وہ ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آیا وہ اتنی خوبصورتی سے آپ کا ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. میں نے اب جیسے اپنے کریئر میں دیکھا ہے کہ جی ایکشن فلمز کا زمانہ آیا، ایک ٹائم آتا ہے کہ اس میں ایک سافٹ لو سٹوری، جیسے یہاں پہ میرا نام محبت آ گئی، اس ٹائپ کی فلم، تو وہ آپ کہتے ہیں انڈیا میں عاشقی آ گئی، انڈیا میں بابی آ گئی، قیامت سے قیامت تک آ گئی. مگر یہ کہ اگر آپ پھر وہ ایک آدھ لو سٹوری آئی اس کے بعد پھر اگر لوگ اس کے پیچھے لگیں گے وہ فلاپ ہونی شروع ہو جاتی ہے بیکاز دیر از اے ٹائم. تو ہم جو کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم کو یہ ضرور اوور پیریڈ آف ٹائم ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا، اب تو دیکھیں نا یہ ٹیکنالوجی بوم کے اندر تو لوگوں کی اویئرنیس لیول اور ان کا جو ہے ایپیٹائٹ اتنی رفتار سے چینج ہو رہی ہے تو ٹو کیپ پیس ود دیم از ناٹ ایزی. بٹ ہسٹوریکلی آپ ٹرینڈز کو فالو کرتے رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ایک یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ باقی اور لوگ کیا کر رہے ہیں، بیکاز کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سملر تھاٹ لے کر آ رہے ہوں اور آپ سے پہلے کوئی اس کو ایگزیکیوٹ کر دے، اور جب تک آپ آتے، کیونکہ فلم میکنگ ایسا نہیں کہ آپ نے آج ڈیسائیڈ کیا، آپ نے سوچا 3 مہینے بعد میں کمپلیٹ کر لوں گا، 3 مہینے بعد ہو جائے. اس کے اندر ifs اینڈ بٹس بہت سے ہو جاتے ہیں، پلاننگ کے اندر بہت سی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز جس کو 3 مہینے یا 4 مہینے میں ریڈی ہونا چاہیے تھا وہ سال کے سال میں ہو گئی. کبھی میچنگ آف ڈیٹس آف آرٹسٹ نہیں ہوا، کبھی وہ ڈائریکٹر بزی ہو گیا، کبھی فائنینس کی پرابلم ہو گئی، وہ اوور بجٹ ہو گئے. تو یہ مطلب اٹس ناٹ اسموتھ سیلنگ. فلم میکنگ از اے چیلنج
اینڈ اس کے لیے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کنسنٹریشن بھی رکھنی ہے اور ڈپریس بھی نہیں ہونا ہے اور ریئلسٹک بھی ہونا ہے. اور کئی دفعہ آرٹسٹک لوگ جو ہیں ظاہر کا آدمی جو بنانے والا ہے that two facets, you need that artistic quality to paint a picture and bring it on the screen. So on the other hand, جو artistic آدمی ہے جو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے جو ڈریم کر سکتا ہے he does not have the money. وہاں پہ پھر جو اس کا پروڈیوسر ہے جو اس کا فائنینسر ہے وہ یا تو اس کو ٹوٹل ٹرسٹ کرے گا یا پھر وہ ڈکٹیٹ کرے گا. اینڈ دس از ویئر دا ڈویژن کمز کہ تم ایسے کرو, وہ کہے گا سر ایسے نہیں ایسا نہیں کر. بٹ بہت کم سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں ڈائریکٹر جو کہ بہت کریٹو ہو وہ کہے کہ جی میں کام ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے ہیں اور میں چھوڑ کے جاتا ہوں. بیکاز دے ول ایک دفعہ مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ سر پھیرائے تو دوسری دفعہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ پہلو ہے کہ جہاں ایک کریٹو انسان جو اپنے آپ میں بلیو کرتا ہے, اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ بلیو اپنے آپ میں نہیں کرتے تو آپ میں کون بلیو کرے گا. اور کئی دفعہ آپ اپنے آپ میں اتنا بلیو کرتے ہیں کہ آپ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہیں, تو وہاں پہ بھی مار کھانے کا ہے بیکاز آپ مشاورت کے موڈ میں نہیں ہیں. تو یہ ٹیمپرامنٹ بھی اٹس ہیومن بینگز, their own temperaments, their own characteristics. تو اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کس طرح کنڈکٹ کرے گا. جب ایک ان نون پروڈیوسر اور ان نون ڈائریکٹر فرسٹ ٹائم کام کرتے ہو, ایک یونٹ کے اور بھی ممبرز ہوتے ہیں, ہاؤ دے کنڈکٹ, ہاؤ دے جیل ان ٹوگیدر اینڈ ہاؤ دے میک اے ٹیم. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فلم از اے ٹیم ورک. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ڈائریکٹر یا ایک اسکرپٹ رائٹر یا ایک بہت اچھا ڈی او پی کیمرہ مین اس کو کر لے گا. سو جب سب چیزیں اچھی طریقے سے جم جاتی ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ینگ میکر تھا اپنا وحید مراد, وہاں سے سہیل رانا میوزک کے اندر آ گئے, پرویز ملک ڈائریکشن میں آ گئے, تینوں اچھے پڑھے لکھے ینگ پیپل فرام گڈ فیملیز تھے. ارمان بھی بنائی, ہیرا پتھر بھی بنائی, بے تحاشا اور فلمیں بنائی, and they were all successful. Sohail Rana continued as a music director for many years. Parvez Malik Saab continued for many years, made some fantastic movies, and Wahid Murad was a super duper star.